وہ رات سب کے لیے بہت بھاری تھی۔ نئی شادی کا گھر جس میں کچھ گھنٹے پہلے خوشیوں کی شہنائیاں بج رہی تھیں اور اس وقت وہاں پر معطر سناٹا تھا۔ یہ رات بہت تاریک اور سیاہ تھی اور یہی سیاہی کئی لوگوں کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت سخت ہو رہا تھا۔ ہیرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس گئی تھی۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتی تھی، وہ اسے اپنا ساتھ ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور بالآخر کافی ہمت کر کے وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ سامنے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، مگر وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب یکدم کسی کا ہاتھ اسے اپنے کندھوں پہ محسوس ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر خیالوں سے واپس آیا اور اس ہاتھ سے لے کر اس کے چہرے تک کا سفر کیا۔ جب اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو یکدم اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ وہ حیران رہ گئی۔ دیکھو، اس وقت میں پریشان ہوں، ابھی یہاں سے جاؤ۔ اور اس کی بات سن کے ہیرا سوچنے لگی کہ وہ اس وقت کہاں جائے گی۔ یہ کمرہ اس کا تھا اور اسے بھی یہیں رہنا تھا، مگر وہ اتنی ہمت نہیں کر پائی کہ اسے کہہ سکے۔ پوچھا تو صرف اتنا کہ کہاں۔ اس نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو، اب کی بار اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تمہیں جہاں بھی جانا ہے جاؤ، اس وقت میرے سر پہ کھڑی مت رہو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی اور ایسی سختی تھی کہ وہ سہم گئی۔ وہ لال جوڑے میں نئی نویلی دلہن، جس کی شادی کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی، وہ اب کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، مگر زر اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کی طرف بڑھا، اسے دیوار سے لگایا، اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں جمایا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، میں نے یہ شادی صرف گھر والوں کی مرضی سے کی ہے اور اس شادی میں میری کوئی رضامندی نہیں شامل۔ میں نے صرف بابا جان کے کہنے پہ کی ہے، ورنہ میں کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہیرا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ غلط ہونے والا تھا، اسے احساس ہو گیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف گھر والوں کی وجہ سے کی ہے۔ بابا جان چاہتے تھے تاکہ رشتے نہ ٹوٹیں، اس لیے کی ہے۔ تو بہتر ہوگا تم جتنا مجھ سے دور رہو، تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں اس رشتے کو ذمہ داری سمجھ کر نبھاؤں گا، لیکن مجھ سے کوئی امیدیں مت رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں نہیں رکا تھا، بلکہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے وہ لڑکی سفید چہرے کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ لفظ تھے یا خنجر جو اس کے سینے میں مارے گئے تھے۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں۔ تم میری من چاہی بیوی نہیں ہو، مجھ سے کوئی امیدیں مت رکھنا۔ بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ نئی نویلی دلہن اپنے اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی، اور پھر جو برسات شروع ہوئی وہ آج رات تو تھمنے کا نام ہی نہیں لینے والی تھی۔ وہ کتنی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ آج اس کے اوپر قیامت ٹوٹی تھی۔ اسے اس کی محبت چھین لی گئی تھی، اس سے نایاب چھین لی گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا اور کافی دیر وہیں پر بیٹھا رہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ میرے سارے کزنوں میں سب سے فیورٹ ہیں۔ آپ تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں، لڑکیاں تو مرتی ہوں گی آپ پہ۔ وہ نایاب کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں دعائیں قسمت بدل سکتی ہیں، مگر اس بات سے شاہ زین فیاض حسین ایمان اٹھا چکا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے نایاب ملتی
اس نے تو سچے دل سے اسے مانگا تھا، اس نے تو اسے حلال طریقے سے اپنا بنانا چاہا، مگر دیکھو قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن وہ تھی کہاں، کس حال میں تھی، کہاں تھی، کیوں تھی، کیا ہوا؟ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ محبوب اگر بے وفائی کر دے تب بھی اسی کے ہی گیت گاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، اور بے وفا محبوب سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر کوئی یہ کہتا کہ محبت دوبارہ اور دوسری بار ہو سکتی ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ سچی محبت انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، اور اس انسان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، چاہے اس سے 1000 گنا بہتر ہی کیوں نہ شخص آپ کی زندگی میں آ جائے، اس شخص کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جیسے شازن کے دل میں نایاب کی محبت کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ آنیہ، وہ آنیہ جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اس نے ایک ایک چیز نایاب کی پسند کی اپنے کمرے میں رکھی تھی، مگر ان سب چیزوں پر اب آنیہ کا حق تھا۔ کیا حق اتنی آسانی سے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ اور شازن فیاض حسین کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا، اور اگر اس وقت اس کے کمرے پر نظر ڈالی جائے تو آنیہ اپنے موبائل پر پکچرز اور ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری دنیا سے بے خبر تھی۔ اس کی بلا سے نایاب مر جائے، اس کو کیا فرق پڑتا تھا؟ البتہ وہ جس کی بیوی بننا چاہتی تھی اسی کی ہی بیوی کی بھابھی بن گئی تھی۔ البتہ آنیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہیرا سے بدلہ ضرور لے گی، وہ اسے زر کے ساتھ خوش تو نہیں رہنے دے گی۔ اور انہی سوچوں میں اس گھر میں 2 لوگ الگ الگ کیفیت میں موجود تھے۔ ایک دل ٹوٹنے کی کیفیت میں تھا تو دوسرا بدلہ لینے کی کیفیت میں۔ اگر تھوڑی ہی دور عدنان صاحب کے گھر کے اندر دیکھا جائے تو روحان میرال کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ شاید میرال پہلے ہی واپس آ چکی ہے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسما بیگم نے رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، اور عدنان فکر مند ہو کر سب کو فون کر کے معلوم کر رہے تھے۔ روحان گھر کو 2-3 بار مکمل دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ بابا، وہ ہاسپٹل میں بھی تو نہیں آئی تھی، اور جب نایاب آپی کا پتہ چلا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں نہیں تھی تو وہ کہاں گئی؟ اور اس وقت ان کے موبائل پہ ایک میسج جگمگایا۔ اسما بیگم وہیں روئی جا رہی تھی۔ عدنان صاحب نے موبائل اٹھا کر میسج دیکھا، اور جیسے انہیں لگا کہ کسی نے ان کے سر پر یہ دیوار گرا دی ہو، ان کا چہرہ سفید پڑنے لگا، بالکل سفید۔ ان کے سامنے جو تصاویر تھیں اور ان میں جو مناظر تھے وہ عدنان صاحب کے اوپر بجلیاں گرا چکے تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ کر اب لال سرخ ہو رہا تھا، اور ان کا چہرہ اسما بیگم دیکھ چکی تھیں۔ وہ آگے بڑھیں۔ عدنان، کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا میری بچی کا؟ عدنان کچھ نہ بولے۔ وہ ان کا بازو پکڑ کے انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ تم وہاں دوسروں کی بیٹی کے بھاگ جانے پر لطف اٹھا رہی تھی، یہاں تمہاری اپنی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ لفظ تھے یا کوئی انگارہ؟ ان کو لگا کسی نے گرم تیل میں ان کا سر ڈال دیا ہو۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ حواسوں میں آتے ہوئے بولی تھیں۔ میری بچی نہیں بھاگ سکتی، اور ہرگز میری بچی کا مقابلہ اس بھگوڑی لڑکی سے مت کریں، وہ چلائی تھی۔ مگر عدنان صاحب نے یکدم انہیں پیچھے ہٹایا اور موبائل پر کسی کا نمبر ملانے لگے۔ قبر کا انتظام کرو، آج ملک زیاد کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، اور ہاں، وہ آگے بولتے گئے اور پھر رکے۔ روحان جو سیڑھیوں پر سب کچھ سن چکا تھا، ان کے اگلے الفاظ پہ انہیں یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔
اسما بیگم وہیں سفید چہرہ لے کر کھڑی تھیں اور عدنان صاحب کے اگلے الفاظ نے وہاں پر کھڑے دونوں وجودوں کو پتھر کر دیا۔ 2 قبر تیار کرو، ایک اس لڑکی کی اور ایک اس لڑکے کی اور ایک میری بیٹی کی۔ اسما بیگم بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ عدنان، وہ جب بولیں تو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کر سکتے آپ، وہ بیٹی ہے آپ کی، آپ نہیں کر سکتے یہ۔ وہ باقاعدہ اب زور زور سے چلا کر بول رہی تھیں۔ گھر کے ملازم دروازوں کے پیچھے سے سارے آوازیں بخوبی سن رہے تھے، لیکن وہاں پر فکر کس کو تھی؟ یہ دیکھو تم، یہ گاڑی ملک زیاد والوں کی ہے، اس کے بیٹے کی دوسری گاڑی، اور تمہیں نظر آ رہا ہے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ وہ اب وہ تصویر ان کے سامنے کر کے ایک ایک لفظ سختی سے ادا کر رہے تھے۔ ان تصویر کا منظر کچھ یوں تھا کہ گاڑی میں میرال پیچھے والی سیٹ پر آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ البتہ دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر سوئی ہوئی ہے، مگر حقیقت الگ تھی۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، یہ جھوٹ ہے، ہم بات۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ ابھی اسما بیگم کچھ بھی بولتی کہ عدنان صاحب کے سخت الفاظ ان کے کانوں میں گونجے تھے۔ تم نے اس کی تربیت اپنی طرح ہی کی ہے، اور وہ بے یقینی سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا؟ تم تو وہ ہو جو پیسوں کے لیے اپنی اولاد تک کو چھوڑنے کو تیار تھی۔ اور اسما بیگم وہیں نمک کا مجسمہ بنی کھڑی رہ گئیں۔ تم نے میرے بزنس پارٹنر کو یہ آفر دی کہ اگر وہ تم سے شادی کرے تو تم اس کے لیے ہم سب کو چھوڑ دو گی۔ وہ تمہیں مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا اور تم اس کی دولت پر اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنی اولاد کو چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، اور آج دیکھو کیا ڈرامہ کر رہی ہو میرے سامنے کہ اپنی اولاد بڑی پیاری ہے تمہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائیں۔ بول تو پیچھے کھڑا روحان بھی کچھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا، وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، مگر جو انکشافات اس کے سامنے ہو رہے تھے وہ اس کی روح کھینچ رہے تھے۔ تم اس کے ساتھ آگے وہ بولتے ہوئے رکے۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ میری بیٹی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اسما عباسی کہ وہ میری بیٹی ہے؟ اور اسما عباسی کو گویا کسی نے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہو۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا، مجھے تم جیسی عورت پر پہلے دن سے ہی بھروسہ نہیں تھا، جو کبھی اپنے گھر والوں کی نہیں ہو پائی، جس بھائی نے باپ کی طرح پالا اس کو منہ پر تھپڑ مار کر میرے ساتھ بھاگ کر آ گئی، جس بہن نے تمہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اسی کو ہی دن رات تم نے مرنے کی بددعائیں دیں۔ اسما عباسی، جب تم اپنے خاندان کی نہیں ہو سکی تو تم میری کیا ہوگی؟ آج اس گھر میں قیامت کی رات تھی۔ اسما عباسی کو لگا کہ جو ان کے راز دفن ہو چکے ہیں وہ دفن ہی رہیں گے، مگر وہ بھول گئی تھیں، دفن صرف جسم ہوتے ہیں، روحیں نہیں۔ جن رازوں کو وہ دفن کر چکی تھیں آج وہ ان کے سامنے کھل گئے تھے۔ مجھے بس ایک چیز کا یقین ہے، روحان میرا بیٹا ہے۔ تم جانتی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ بازو سینے پر لپیٹے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی بولتے گئے، میں نے روحان کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ مجھے کبھی بھی آنیہ میرال سے کوئی محبت نہیں تھی، میری صرف ایک اولاد ہے اور وہ روحان ہے، اور وہ جو لڑکی میرے منہ پر کالک تھوپ کر بھاگ گئی ہے اسے تو میں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، چاہے وہ میرے ساتھ آئے یا پھر اسے کندھے پر اٹھا کر چھوڑ آؤں۔ وہ آنکھوں میں آگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے اور اس گھر میں دور وجود پیچھے کھڑے ہی رہ گئے۔ ان دونوں پر قیامت ٹوٹی تھی، ایک کے راز فاش ہونے پر اور دوسرے کو راز جاننے پر۔ اب روحان کو وقت سے پہلے بڑا ہونا تھا، وہ بڑا تھا، لیکن اسے اب یہ ثابت کرنا تھا، وہ گھر کا سب سے بڑا تھا اور اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ بابا، میں کہتا ہوں صبح ہوتے ہی اسے سب سے پہلے اپنے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔
رات کے اس وقت اسے وہاں چھوڑنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ سفیان اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے بول رہا تھا۔ زیاد صاحب کافی دیر سے خاموش تھے اور ان کی یہ خاموشی وہاں بیٹھے سب لوگوں کو پریشان کر رہی تھی۔ نور کیسی ہے؟ کافی دیر کے بعد وہ بس اتنا ہی بولے تھے۔ سلطانہ بیگم نے انہیں نور کی خیریت سے آگاہ کیا تو پھر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ زیاد صاحب جب بھی خاموش ہوتے تھے تو کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوتے تھے اور سلطانہ بیگم سمجھ گئی تھیں کہ وہ کچھ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ عدنان کو اچھے سے جانتی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ زیاد صاحب کسی زمانے میں عدنان صاحب کے دوست بھی رہ چکے تھے اور وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ عدنان صاحب کس طرح کے انسان ہیں اور وہ انسان عزت کے لیے اپنی اولاد کو سولی پہ لٹکا بھی سکتا تھا۔ سلطانہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں پر بیٹھا ہر شخص اچھے سے جانتا تھا کہ وہ شخص اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کل اگر ہم اسے وہاں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اسے زندہ چھوڑے گا؟ اس سوال پر سفیان چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر وہ انہی کی بیٹی ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ سلطانہ بیگم نے بولنا شروع کیا۔ اگر ہم نے اسے وہاں چھوڑا تو وہ اس کو مار کے ہی دم لے گا اور اس کی موت کی خبر ہمارے پاس آئے گی، اور اگر اسے یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر پہ تھی اور ان سب میں سفیان بھی شامل تھا تو وہ آدمی اپنی آخری حد تک چلا جائے گا مگر دونوں کو قبر میں اتار کر ہی چھوڑے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھیں اور دروازے پہ کھڑی اس لڑکی کو لگا کہ کسی نے یہ چھت اس کے اوپر گرا دی ہو۔ بابا ایسا نہیں کریں گے، آخر میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ نہیں۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی اور پھر کچھ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تھیں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتا، تم لوگ ایک بوجھ ہو میرے لیے۔ میں تم لوگوں سے صرف دکھاوا کرتا ہوں۔ میرا بس چلے تو ایک ایک کر کے سب کو گولی سے اڑا دوں میں۔ اگر اس گھر سے میری اجازت کے بغیر ایک پیر بھی باہر نکالا تو تم لوگوں کی لاش کو قبر تک نصیب نہیں کروں گا میں۔ اور جب عدنان صاحب کی وہ باتیں ان کے ذہن میں آئیں تو اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ بے رحم ہے، لیکن کیا وہ اسے مار سکتا تھا؟ کیا وہ بغیر اس کی بات سنے اسے سزا سنا سکتا تھا؟ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی کیا قصوروار ٹھہرا دی جائے گی؟ وہ لڑکی اس دروازے پہ کھڑی سوچوں میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ زیاد صاحب ویسے ہی خاموش رہے۔ کچھ پل بعد انہوں نے چند الفاظ ادا کیے جو وہاں پر جس انسان کے کانوں میں گئے کچھ پل کے لیے تو وہ انسان ٹھہر سا گیا تھا۔ سفیان، آدھے گھنٹے میں مجھے یہاں پر قاضی اور گواہ چاہیے اور ابھی 30 منٹ میں تمہارا اور میرال کا نکاح ہوگا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور انہوں نے اسے پوچھا نہیں تھا بلکہ اسے بتایا تھا، اور وہ سن سا ہو گیا تھا۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ ابھی وہ ایک خبر اس کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی اور اب دوبارہ اس کے اوپر ایک دوسری خبر گر گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ابھی اس نے خود کو ایک خبر سے ہی نہیں سنبھالا تھا کہ دوسری خبر آ چکی تھی اور وہ وہاں پر اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے زیاد صاحب کا مطلب سمجھ چکی تھیں۔ ان لوگوں کو بدلہ لینا تھا تو فہیم صاحب سے نہ صحیح میرال سے، اور وہ جانتی تھیں اگر یہ بچی گھر واپس گئی تو عدنان صاحب اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور وہ اس بچی پر کوئی مصیبت نہیں لانا چاہتی تھیں کیونکہ سفیان کی وجہ سے سب ہوا تھا اور وہ اس بچی کو بلا وجہ ظلم کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں، اور انہیں یہی راستہ صحیح لگا کیونکہ اگر وہ بغیر کسی رشتے کے ان کے ساتھ یہاں رہتیں تو لوگ باتیں بناتے اور عدنان صاحب اسے یہاں سے لے جانے کے آخری حد تک کوشش کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ سفیان کی بیوی بن گئی تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ملک زیاد کی بہو پر انگلی بھی اٹھائے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی بہو کو کوئی گھر سے لے جا سکے۔ میرال سن چکی تھی سب کچھ۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟ وہ اپنے باپ کو اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ یہی راستہ بچ گیا تھا۔ کیا یہ وہ شخص اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اس کو مارنے کی منزل تک پہنچ چکا تھا؟ کیا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ سلطانہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھیں، ایک ہاتھ
میں چھڑی کو پکڑا اور کسی ملکہ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر میرال کے کمرے کی جانب بڑھی تھیں، لیکن دروازے پر ہی اسے کھڑا پا کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے اپنے قریب آنے کا کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹی، تم ہماری بچیوں کی طرح ہو اور عدنان کو ہم جانتے ہیں، تمہارے پاس یہی راستہ ہے۔ سلطانہ بیگم کو معلوم تھا کہ زیاد صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اگر اسے زیادہ سمجھانے پر اس نے کوئی فیصلہ کر بھی لیا ہے تو وہ بدلے گی نہیں، تو انہوں نے اپنا وقت ضائع کرنا بہتر نہیں سمجھا اور سیدھی بات کر دی۔ وہ ویسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے مڑ چکی تھیں جب میرال کی آواز ان کے کانوں سے آئی تھی، میں تیار ہوں۔ سلطانہ بیگم وہیں ٹھہر گئیں۔ ملک زیاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی کو فون ملانے لگے، اور سفیان، اس کا کیا؟ وہ تو اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا، اور جب میرال کے الفاظ اس کے کانوں تک گئے تو اس کو اپنی روح کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا محبت اتنی آسانی سے چھین لی جاتی ہے؟ اگر محبت کا دور جانا اتنا آسان ہوتا ہے تو لوگ محبت کرتے کیوں ہیں؟ لیکن شاید انسان کے دل پر اختیار نہیں ہوتا، اسے تو کبھی کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے، جیسے سفیان کو ملک زیاد کو نایاب فہیم عباسی پسند آ گئی تھی۔